نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم نے ادغام کے متعلق اللہ کے فضل و کرم سے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے ہم نے اظہار کے متعلق پڑھا تھا، اور شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 احکام ہیں۔ تو ان 4 احکام میں سے اظہار کے متعلق ہم نے پڑھ لیا ہے، اور جن ساتھیوں نے جو ہے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، اس کا لنک ڈسکرپشن میں انشاءاللہ موجود ہوگا، آپ نے وہاں سے دیکھ لینا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ادغام کے متعلق۔ ادغام بھی تجوید کا ایک اہم قاعدہ ہے، اس کا سمجھنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد ادغام کے حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ اب ادغام کا کیا مطلب ہے؟ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کو آپ دوسرے حرف میں ملا دیں۔ نون ساکن کے بعد ادغام کا کوئی حرف آ گیا تو نون کو آپ نے وہاں اگلے حرف میں، ادغام کے حرف میں ملا دینا ہے۔ ایک ہے مدغم اور ایک ہے مدغم فیہ۔ مدغم کو مدغم فیہ میں ملانا ہے، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا ہے، اور اس طرح ملا دینا ہے کہ وہ ایک مشدد حرف بن جائے۔ اب ادغام کے کتنے حروف ہیں؟ ادغام کے حروف جو ہیں وہ 6 ہیں۔ جس طرح حروف حلقی 6 تھے تو ادغام کے حروف بھی 6 ہیں، لیکن وہ حروف حلقی الگ حروف ہیں اور ادغام کے حروف الگ ہیں۔ ادغام کے حروف یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ ہے یرملون، یرملون کے نام سے مشہور ہیں، ان کا مجموعہ ہے یرملون۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو آپ نے وہاں ادغام کرنا ہے۔ اب یہ ادغام 2 قسم پر ہے، ایک ہے مع الغنہ اور ایک ہے بلا غنہ۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے لام، را کو چھوڑ کر باقی جو 4 حروف ہیں ان میں ادغام مع الغنہ ہوگا، جن کا مجموعہ بنتا ہے یمنو۔ اور بلا غنہ کس میں ہوگا؟ ان 6 حروف میں سے 2 حروف لام اور را جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی غنہ کے بغیر ہوگا۔ اب جس طرح مثالیں من یقول، یہ ادغام مع الغنہ کی مثال ہے۔ نون ساکن کے بعد ادغام کے 6 حروف میں سے جو 4 حروف جن میں مع الغنہ ہوتا ہے، جن کا مجموعہ یمنو بنتا ہے، ان میں سے جو ہے یا آ گئی، من یقول، تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوا، نون کی آواز کو ملا دیا یا میں، لیکن مکمل نون کی آواز ختم نہیں ہوئی، بلکہ غنہ جو ہے باقی رہ گیا ہے۔ جبکہ بلا غنہ میں اس کی مثال من لدنہ، من ربک۔ اب من لدنہ نون ساکن کے بعد لام آ گیا ہے، یہاں ادغام ہوا لیکن بلا غنہ ہوا، یعنی نون کی آواز جو ہے مکمل طور پہ ختم ہو گئی۔ نون کو لام میں ملا دیا ہے لیکن نون کی آواز مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے۔ من ربک، نون ساکن کے بعد را ہے یہاں، تو نون ساکن کو را میں ملا دیا ہے، مدغم کر دیا ہے، لیکن نون کی آواز مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ بلا غنہ کی مثال ہے من لدنہ من ربک، اور باقی مثالیں بھی جو ہے نا قرآن پاک سے جو ہے نا خود تلاش کریں، تاکہ جو ہے نا آپ کی پریکٹس جو ہے بہتر طریقے سے ہو۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اسی لفظ کے اندر جو ہے
اگر نون ساکن کے بعد اسی لفظ میں جو ہے ادغام کے حروف آ جاتے ہیں تو وہاں اظہار ہوگا. جس طرح دنیا، بنیان، قنوان، صنوان، تو یہاں نون ساکن کے بعد ادغام کے حروف اسی لفظ کے اندر ہے، اس لیے یہاں اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. تو یہ چند الفاظ جو ہے نا قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. باقی جو ہے نا سب جگہ جو ہے وہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام کے حروف جہاں آتے ہیں اسی لفظ میں نہیں ہوں گے. یہ جو ہے نا قرآن پاک سے یہ چند الفاظ ہیں، دنیا، بنیان، قنوان، صنوان. تو اس کے علاوہ جو ہے باقی جگہ جو ہے قرآن پاک میں جو ہے نون ساکن اور تنوین کے جو ادغام والے حروف ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد آتے ہیں تو وہ دوسرے لفظ میں ہوں گے، اس لیے وہاں ادغام ہوگا. تو یہاں اس لیے نہیں ہے دنیا، بنیان، قنوان، صنوان کہ اسی لفظ میں جو ہے نون ساکن کے بعد ادغام کے حروف ہیں، تو اس لیے یہاں اظہار ہو رہا ہے یا ادغام نہیں ہو رہا. تو یہ سبق آج کا ہمارا جو ہے ادغام کے متعلق تھا، اور اس میں مزید جو ہے کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری رہنمائی ہوگی.